اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر خیر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین و حاضرات میں دلی دعاؤں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ فتح دی 4 نمبر آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتی ہے۔ وہ ذات الہی ہے جو ایک مومن کے دل پر، مومنین کے دلوں پر سکون اتارتی ہے، سکون نازل کرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ اس لیے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے تاکہ مومنوں کے جو دلوں میں ایمان ہے نا، اس ایمان میں اور اضافہ ہو۔ اللہ مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے لیزدادوا، تاکہ بڑھ جائے، ایمانا مع ایمانہم، ان کا ایمان اور بڑھ جائے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے قرآن دی آیت دے مطابق جڑا مومن ہے اللہ دے دل تے جدو سکون نازل کرتا ہے وہ دے پہلے بڑے ایمان اضافہ ہوتا ہے، جڑا اگے ایمان ہے اس ایمان اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس دل وچ پہلے قبلہ ایمان ہے وہ دے تے اللہ سکون نازل کرے، جس دل وچ پہلے ایمان ہے وہ دے وچ اللہ سکون نازل کرے تو اس ایمان وچ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تے جس دل وچ پہلے ہی کھلے ایمان ہو گئے وہ دے ایمان وچ کنا شکریہ، وہ دے ایمان وچ کنا اضافہ ہو۔ اگلی گل قرآن حکیم چو قبلہ یہ بھی ثابت ہو گئی کہ سکون اصل چوہے جڑا اللہ نازل کرتا۔ ہر بندہ جڑا سکون سمجھدا نا مینوں سکون ہے، وہ ہر بندے دا سکون الگ الگ ہے۔ تہاڈا الگ ہے، انہاں دا الگ ہے، انہاں دا الگ ہے، میرا الگ ہے، کسی دا الگ ہے۔ جنوں سکون آ دینا جی، اس سکون واسطے بندے بیرون ملک چلے گئے، اس سکون واسطے بندے کاشتکار نے، اس سکون واسطے بندے محنت کرتے ہیں، اس سکون واسطے بندے دولت طلب کرتے ہیں، اس سکون واسطے بندے اولاد طلب کرتے ہیں، اس سکون واسطے بندے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یار کسی طریقے سکون مل جائے، سکون مل جائے، سکون مل جائے۔ بندہ جڑا سکون تلاش کرے وہ اور ہے، جڑا اللہ عطا کرے وہ سکون آپ۔ میرے مہربانوں، ہر بندے کا سکون الگ ہے۔ میں مثال عرض کرنا، کئی بندے ایک دن 2-3 بندے کھانا نہ کھوا لین، انہوں نے سکون نہیں ہوتا۔ وہ 2-4 بندے اپنے کو کھانا کھواندے نے تو پھر سکون حاصل کرتے ہیں۔ کئی بندے ایسے نے جڑے 5-6 کو کھا نہ ہون، انہوں نے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے کہ ہر بندے کا سکون بہت شکریہ۔ کئی بندے ایسے نے جنہوں نے 7-8 دن، یار تھوڑی رکھو آواز، تھوڑی رکھو، تھوڑی رکھو۔ کچھ بندے ایسے نے جنہوں 8 دن مجلس نہ ملے وہ بے سکون ہو جائے، 7 دن مجلس نہ ملے وہ آدھے یار ایڈی بے سکونی ہوئی ہے، ایڈی بے سکونی ہوئی ہے۔ کتنے مجلس کا پتہ کرو یار، مجلس سنی ہے مولا دی، ذرا سکون ملے۔ کئی بندے ایسے نے جدے مجلس ہو گئے تو کچھ دن اتنے کی وہ آدھے اتنے مجلس کدوں کو دی، وہ آدھا اتنے 2 سال پہلے تو بالکل سکون سی، اج تک شاہ آیا اس مجلس شروع کرا دیتی، وہ بے سکونی شروع ہوئی ہے، وہ بے سکونی۔ یہ مطلب ہے مجلس بھی کدھر سکون دینی ہے، کدھر کوئی بندہ بے سکون نہیں ہو سکتا۔ جیڑا بندہ جیڑا کم کرتا ہے وہ سکون واسطے، ہر بندے دا سکون الگ ہے۔ سکون اصل جو ہے، میں اگر تسی تہاڈی توجہ واسطے نا ایک آیت مجیدہ میں قرآن حکیم دی اور پڑھ دیں۔ یہ سورہ مبارکہ جناب علی روم دی ایک آیت ہے، میرا خیال ہے کہ بہت گل واضح ہو جائے گی۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیہا، ہم نے تم کو میاں بیوی کے جوڑے میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ اے جڑے میاں بیوی بنتے ہیں، کنوارا بچہ بچی اسی شادیاں کرنے ہیں، اللہ فرماندا جدو جوڑا بنتا ہے نا وہ اساں اس واسطے بنائے نے جوڑے تاکہ تسی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ یہ مطلب شادی بھی ایک سکون ہے یارا، نکاح دا ہو جانا قرآن دے مطابق کہہ رہا، میں اپنی تہاڈی گل نہیں کر رہا، یہ لا رہب کتاب ہے، اس کتاب میں شک کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جوڑے اساں اس واسطے بنائے نے تاکہ تسی سکون حاصل کرو۔ ہوں میرا دل کرتا ہے کہ ایک باری ذرا شادی شدہ بندے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جی، دوسرے بچے معلوم نہ رہ جن چھوٹے بیٹھے نے، انہاں دی کوئی نہیں ہوئی، سارے ایک باری پڑھ لو سارے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جڑے پہلے بندیاں کو میں صلوات پڑھائی ہے جڑے شادی شدہ نے، الحمدللہ اللہ تواڈے گھر آباد رکھے۔ قرآن دی آیت آندی ہے کہ شادی سکون واسطے بنائی گئی ہے، جوڑے تواڈے ایسا سکون واسطے بنائے نے۔ ہن جنہاں شادی شدہ لوگاں صلوات پڑھی ہے، تسی ذرا کوئی ہاتھ دا اشارہ، کوئی چہرے دی کچھ دسو مینوں کسی طریقے پہ، جدن دی شادی ہوئی ہے سکون ہی ہے نا۔ لو بھائی اور نہ بچے جنہ دی شادی نہیں ہوئی مایوس نہ ہویا جی، مہربانی کرے جی۔ یہ نبی پاک نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے جان بوجھ کر اس سنت کو ترک کر دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جنہیں بچے غیر شادی شدہ ہو، اللہ پاک تو بہت شریف عورت، شریف بیٹی، شریف بیٹی تواڈے گھر بچاوے تاکہ یہ سکون حاصل۔ اچھا جی، نبی دا ارشاد ہے کہ میری سنت ہے، اللہ فرماندا جوڑے سنت ہم اساں سکون واسطے بنائے نے۔ میں حیران ہو گیا کہ ایتھوں کچھ بندے تو چپ کیتے رہے نے، کچھ بندے تھوڑے جہا مسکرائے نے، تے 15 کو ہاتھ ایسے نظر آئے نے مینوں جدوں میں پوچھیا نا کہ جدن دی شادی ہوئی ہے سکون ہے، انہاں آکھیا کوئی اچھا گل بھی قرآن آندا ہے، قرآن آندا ہے کہ شادی سکون واسطے ہوتی ہے، نکاح سکون واسطے ہوتا ہے، یہ جوڑے سکون واسطے ہوتا ہے۔ آج جنہ دی نہیں ہوئی وہ حیران ہو گئے نے، کہ جنہ دا تجربہ ہے وہ تو سارے پریشان نے، یہ ساڈے نال کی بنے گا، بچے گھبرانا نہیں، تو سامنے توجہ رکھنی ہے، تے جنہ دی ہوئی ہے وہی توجہ رکھنی۔ اگر قرآن آنتا ہے کہ شادی اور جوڑا سکون واسطے ہوتا ہے، اگر کسی دے گھر سکون نہیں، جویں تساں آکھیا نا نہیں، جدوں دی ہوئی ہے نہیں، دل کرے تے پردہ داراں چ بھی کچھ ساڈیاں بھیناں بیٹھیاں جڑیاں آندیاں نہیں۔ یہ مطلب یہ کہ کسی ویلے بیبی آندی ہے کہ جدوں دا مینوں اے جن چمڑیا ہے نا سکون مک گیا، تے کئی باری بندہ آندا جدوں دی اے چڑیل چمڑی ہے میرا سکون مک گیا ہے۔ میں تانوں قرآن حکیم دے مطابق عرض کر دیاں، یاد رکھنا ڈاکٹر ٹھیک ہوئے، نسخہ ٹھیک ہوئے، دوائی 2 نمبر نہ ہوئے، اگر آرام نہیں نہ پہ آؤندا تو کدھر بد پرہیزی ہو رہی۔ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، بہت مہربانی۔ بھائی ڈاکٹر بھی ٹھیک ہوئے، نسخہ بھی ٹھیک ہوئے اور دوائی بھی پیٹنٹ ہوئے، دوائی 2 نمبر نہ ہوئے، پھر آرام نہ آؤندا ہوئے، یہ مطلب ہے کدھر بد پرہیزی ہو رہی ہے۔ تساں بھی سب تو پہلا آکھیا تو باقی دوسرے بعد آکھیا، میرے عزیزاں نے پہلا آکھیا کوئی سکون نہیں۔ اس طرح ہی ہر گھر ساڈے ول بھی انجی توجہ ہے، لیکن ایک گل میں تانوں دس دیاں، دوائی ٹھیک، ڈاکٹر ٹھیک، نسخہ ٹھیک، اگر آرام نہیں آ رہا تو بد پرہیزی ہو رہی ہے۔ قرآن تے میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا جس دوائی بھیجی ہے وہ بھی ٹھیک، جس حکیم مصطفیٰ جیسا بھیجا وہ بھی ٹھیک، جس نسخہ بھیجا وہ بھی ٹھیک، ہر شے لا عیب ہے، اللہ بھیجن والا بے عیب ہے، جڑا قرآن لے کے آیا فرشتہ بے عیب ہے، جس دل تے قرآن نازل ہے دل بے عیب ہے، جس زبان چوں نکلیا زبان بے عیب ہے، تے اے بے عیب میرے ہاتھ وچ پھڑے ہیں۔ یہ مطلب ہے ڈاکٹر بھی ٹھیک، نسخہ بھی ٹھیک، یہ مطلب ہے جے شادی تو بعد کدھر سکون نہیں تے من جا پھر بد پرہیزی ہو رہی۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں، بد پرہیزی میں عرض کر دینا کڑی بد پرہیزی ہو رہی، میں عرض کر دینا کڑی بد پرہیزی ہو رہی۔ ڈاکٹر 2 گولیاں سویرے دسے تے کنیاں کھانیاں چاہیے؟ یار میں کیڑی زبان پہ بولنا؟
ڈاکٹر سویرے 2 گولیاں دسے تو کنیاں کھانیاں چاہیے؟ 2. تے جے بندہ آپ ہی سیاح بن کے آکھے بھی نہیں ایک سویرے کھانا ایک شام نو کھانا، نہیں، ڈاکٹر دے مطابق، ڈاکٹر دے سکون لیا جی گھر لیا آ جاتا ہے. قرآن ہے یہ برکت نال بھی انشاءاللہ کچھ سکون آئے گا تے کچھ میری دلیل نال آئے گا. قرآن تے میرا ہاتھ ہے قبلہ، میں پاک وضو کھڑا ہوں، پیغمبر جان لگیا صرف قرآن چھڑ کے نہیں گئے، نال اہل بیت چھڑ گئے. پیغمبر دنیا اٹھا جان تو پہلے صرف ساری ہدایت واسطے قرآن چھڑ کے نہیں گئے، بلکہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے. اگر شادی تو بعد سکون نہیں آ رہا تو پھر نسخہ پورا استعمال کرو. قرآن بھی نبی چھڑ کے گئے نے، اہل بیت بھی نبی چھڑ کے گئے نے. قرآن کراچ موجود ہے، جس گھر وچ شادی تو بعد سکون نہیں اور نسخہ پورا کھائے قرآن دے نال نال سکون آ جائے گا. مرد سیرت علی پڑھ دے جان، بیویاں سیرت بدول پڑھ دی. قرآن دے نال نال سیرت حیدر بھی پڑھنی پائے گی اور سیرت بدول بھی پڑھنی پائے گی، انشاءاللہ سکون آ جائے گا. شکریہ. تمہیں پتا سکون اپنا ہے. یہ موٹر سائیکل جنہیں بنائی سی انہیں ہینڈل وکھرے بنائے نے، پیڈل وکھرے بنائے نے، بہن والی جگہ وکھری بنائی، بہن والی جگہ وکھری تاکہ بندہ سکون نہ جائے. جیڑا بندہ پیڈل تے پیر رکھتا ہے، ہتھاں 'چ ہینڈل رکھتا ہے، سیٹ تے بیٹھا ہے، وہ سکون نال جائے. ٹھیک. ایک بچہ ایسا ہے جیڑا پیٹ اپنا رکھتا ہے اتنے سیٹ تے، پیڈل تو پیر چک لینا ہے، ہینڈل تو ہاتھ چک لینا ہے تے ساری سڑک انج جانتا ہے. انہوں پھر اس طرح ہی سکون ہوگا بھئی نہ وہ بیٹھا ہے نہ انہیں ہینڈل پھڑے ہے تے ساری سڑک زگ زیگ پہ بناتا ہے، انہوں اس طرح ہی سکون ہوگا. کوئی گل نہیں. پر ایک گل ہے جیڑے ویلے وہ پھردا ٹردا جا کے کھمبے دے وچ بجدا ہے نا، ادوں پھر وڈیرے بندے آندے نے ہن سکون. یہ مطلب ہے ہر بندے کا سکون حالانکہ خیر ہوئے تھوڑی ہوگی جی میری توجہ میں حاصل کر لئی. اے قرآن ہے. اللہ فرماندہ جدو میں سکون نازل کر رہا میں ویخ کے کرنا کہ یہ طبیعت کی ہے، یہ طبیعت کی ہے، یہ طبیعت کی ہے. خیر ہوئے تھوڑی یہ سکون کیویں ملنا ہے، یہ سکون کیویں ملنا ہے. کئی بچوں کو کھانا کھوائیے تو سکون حاصل ہوتا ہے، کئی نیرا موبائل دے چھڑیے تو سکون ہی سکون ہوتا ہے. ہوں میں قرآن پڑھن لگا سورہ مبارکہ جناب فتح خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں پر، اللہ راضی ہو گیا مومنوں پر. کب؟ اس یبایعون کا، جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے تحت شجرتی، شجر کے نیچے، درخت کے نیچے تیری بیعت صحابہ کر رہے تھے، مومن کر رہے تھے درخت کے نیچے. یہ صلح حدیبیہ دی گل کر رہے ہیں. 18 نمبر آئے تھے یہ سورہ مبارکہ فتح جی. اللہ فرماتا ہے مومنوں پہ اللہ راضی ہوا جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے. اور جب بیعت کر رہے تھے تو انداز خالق دا دیکھو. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعون کا. میرا موضوع سکون ہے، کوئی ذہن چ ہے؟ پریشان نہیں ہونا، میں آ رہا بالکل آ رہا ہوں. آخر ایک خطابت ہے، یہ تھوڑا جب پھر کے پھر آنا پینا ہے دلائل نہ. اللہ فرماندہ میرے حبیب ان الذین یبایعون کا انما یبایعون اللہ، یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا، تیری کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور نیچے ہاتھ ہے، نیچے ہاتھ ہے صحابہ کا، مومنین کا نیچے ہاتھ ہے. اور ید اللہ ہے، آواز کنٹرول رکھو جی، ید اللہ ہے، آواز کنٹرول رکھو. ید اللہ ہے فوق ایدیہم، ایکو کٹ کر کے آواز انہاں تک. ید اللہ ہے فوق ایدیہم، ان بندوں کے ہاتھوں پر. یہ جو تیرا ہاتھ نظر آ رہا ہے نا یہ اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی صحابہ باری باری بیعت کر رہے ہیں تے تھلے ہاتھ ہے مومن دا، اتے ہاتھ کدھر؟ آواز ٹکراندی ہے یا کی گل؟ آواز آ رہی تھی؟
تھوڑا جا فرق تھلے ہاتھ ہے مومن دا اتنے ہاتھ کدھر میرے حال پہنچ گئی اللہ دا قرآن دے مطابق اتنے ہاتھ کدھر تھوڑے بندے بولے کدھر ہاتھ ہے اللہ دا نبی دی بیعت ہو رہی ہے یہ جڑا نبی دا ہاتھ ہے یہ قرآن چ اللہ نے اپنا تھا ید اللہ فوق ایدیہم جدو اللہ فرمایا کہ میرا ہاتھ سمجھو اللہ دا ذاتی ہاتھ اس واسطے نہیں کوئی جسم نہیں رکھتا پیغمبر دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ جے تے نبی دا ہاتھ قبلہ اللہ دا ہاتھ ہے تے پھر ذرا اس ہاتھ دا دھیان رکھنا چاہیے جن پنجابی آؤں نا پنجابی قبلہ انہوں اس گل دا لطف آئے گا جنہوں ہون تک نہیں نہ پتہ لگا تے نہیں پتہ لگن دیتا کسے کہ محمد مصطفیٰ سرکار دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے جیڑا نبی دے ہاتھ نو اللہ دا ہاتھ نہیں نہ سمجھدا او دے نال ہاتھ ہو گیا سبحان اللہ میں ابھی پہنچ گئی او دے نال کو ہاتھ ہو گیا اللہ فرماتا جے تیری بیعت پہ کرتے ہیں یہ تھلے تے سے مومن دا ہاتھ ہے تے اوتے کدا ہاتھ ہے اللہ دا ہاتھ میرے لوے گیا جڑے ویلے اوتے اللہ دا ہاتھ ہے تے اس ہاتھ دا دھیان رکھو اگر اے نبی اس ہاتھ نال کسے نو آکھے بہ جا اونوں محمد نہیں بٹھا رہا اللہ بٹھا رہا اے نبی کے اس ہاتھ نال کسے نو آکھے ادھر آ یہ دا مطلب ہے نبی نہیں بلا رہا بلکہ اصل چے اللہ بلا رہا تو اڈی خیر ہوئے اللہ فرماتا ما رمیتا اذ رمیتا ان اللہ رما یہ جو تو نے کنکر پھینکے ہیں نا مشرکوں پر تو نے نہیں پھینکے اللہ نے پھینکے ہیں یہ دا مطلب ہے ہاتھ ایسا ہے ہاتھ نبی دا ہاتھ تھوڑے بندے بولے نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے قرآن دی عزت دی قسم اینج بھی بندے تقریر کر دینے کچھ بندے آج بھی تقریر کر دینے کھلو کہ تقریر تو تقریر منہ نال ہی کرنی ہے کوئی اتھے بن لیندا ہے کوئی پیچھے بن لیندا ہے کوئی انج کر لیندا ہے کوئی انج کردا ہے مینوں ہن پتہ لگا ہے کہ غدیر والی تقریر چ نبی انج کیوں نہیں آکھیا من کو مولا ہوگا صدقے جاواں حضور نے پیچھے ہاتھ بن کے کیوں نہیں فرمایا من کو مولا ہوگا غالب مولا جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اس ہاتھ سے علی کو اٹھا گئے ولایت کا اعلان اس لیے کیا تاکہ دنیا جان لے صرف میں نہیں بنا رہا اللہ خود بنا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تانوں جزا دے مہربانی حیدری حیدری میں پوچھا قبلہ شکریہ نوجوان قبلہ بہت شکریہ اے بیعت کون کر رہے سن مومن کتی بیعت کر رہے سن چلو میں نہ کتی بیعت پہ کر دے رسول خدا دی کیوں کون کر رہے سن مومن پوچھتا ہوتا ہاتھ تھلے سی مومن دا اتنے سی نبی دا اے دراصل اللہ دا سی اللہ فرماندہ میرے حبیب جب وہ بیعت کر رہے تھے فعلم ما فی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کی حالت کو جان لیا صدقے اللہ نے ان کی دلوں کی حالت کو جان لیا کب جب وہ بیعت کر رہے تھے وہ سننا اللہ فرماتا ہے فانزل السکینۃ علیہم پھر اللہ نے جب دلوں کو دیکھا کہ وہاں سکون نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنوں کے دلوں پر سکون لازم واہ واہ اور سمجھ آئیے کہ سارے بندے موجود ہیں ویسے انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے مومن بیعت کر رہے تھے پیغمبر کی ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا اور سکون نہیں تھا تو ہم نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا ایتھے چوڑے شریف تو پیر آؤں یا گولڑے شریف تو آؤں یا سیال شریف تو آؤں ہے نا لوگ آندے نے جدو پیراں دے ہاتھ چ ہاتھ دیتا ہے بھائی بڑا لطف آیا مینوں انہاں دی گل میرے دوست نے پہلے کر دیتی ہے جدو پیراں دے ہاتھ چ ہاتھ دیتا ہے سکون آ گیا سکون آ گیا سکون آ گیا دنیا جانتے جن پیر نے نا انہاں پیران دے پیر دا نام محمد مصطفیٰ بھائی پیران نے پیر حضرت دستگیر میں کیا جاندہ ہے حضرت غوث پاک میں کیا جاندہ ہے لیکن میں ذرا ایک اتے جا رہا ہوں
میں اس پیر دی پہ گل کرنا جڑا حسن دا بھی پیر ہے، حسین دا بھی، جڑا حیدر کرار علی دا بھی پیر ہے، وہ میرا تے تیرا نبی ہے۔ ہن ایتھے کسے پیر دے ہاتھ چت دتا ہوئے تے سکون آ جاندا ہے۔ کنی بے سکونی سی کہ زہرا دے باپے دے ہاتھ چت، حسنین دے نانے دے ہاتھ چت، او نہیں یار اللہ دے ہاتھ چت۔ اللہ فرمایا یہ ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ یہ مطلب ہے نوجوانوں اتنے بڑے ہاتھ دے وچ ہاتھ دے کے بندے بے سکون سن، کیوں؟ وہ مینوں دسنا پینا پاویں کڈی گرمی ہے، کوئی رولا نہیں، مینوں دسنا پینا۔ 6 ہجری تک جنگاں ہوندیاں رہیاں، بدر، احد، خندق، 6 بدر، احد، خندق، 6 ہجری وچ کچھ سکون ملیا۔ کوئی لڑائی نہ ہوئے تو سکون کچھ ہو جاندہ ہے، ہویا۔ پیغمبر نے ارادہ کیتا کہ عمرے تے جائیے، زیارت کعبہ کریے، حجر اسود نو چومیے، صفا مروہ دی صحیح کریے، بسم اللہ۔ پیغمبر نے صحابہ چ اعلان کیتا، 1400-1500 لوگ مرد و زن ایک قافلہ ٹر پیا مکے دی طرف۔ میں زیادہ نہیں پریشان کروں، مکے دی طرف ٹر پیا۔ 1400-1500 نہ ادو ٹرین سی، نہ ادو جہاز سی، نہ ادو کوئی بس سی۔ 1400-1500 دی سواریاں بھی، گھوڑے کھچرا، اونٹ، انہاں دا سامان، پھر ایندھن، پھر پانی، پھر سائبان، پھر چارہ، ڈنگراں دا چارہ، اینا سامان لے کے پیغمبر 1500 دی جمعیت نال جڑے ویلے مکے دے قریب پہنچے، اوتھے کسے جا کے کافر نے افواہ اڑا دیتی ایویں کہ حملہ ہو گیا جے، حملہ ہو گیا جی۔ پیغمبر نو پتہ لگا، وہ تے تیاریاں کردے نے، فیصلہ لے کے حضور نے فرمایا کہ ایتھوں ایک بندہ اٹھے ساڈے وچوں، جا کے انہوں نے دسے اسی لڑن نہیں آئے، جڑے زیارتاں تے نکلدے نے وہ حملے نہیں کردے۔ سبحان اللہ، اسی زیارت کعبہ واسطے چلے ہاں، اسی شکریہ قبلہ نوجوانوں۔ بھائی یاد آ رہا نا صلح حدیبیہ، یاد آ رہی ہے، جڑے پڑھے لکھے بندے نے۔ حضور نے ایک صحابی نو آکھیا تسی چلے جاؤ، انہوں نے آکھیا انہاں نو بھیجو، تسی چلے جاؤ، انہوں نے کہا انہوں نے بھیجو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ حضور نے پوچھا کیوں؟ انہاں آؤ جی بسم اللہ، آجو آجو، درود پڑھو نا ذرا، وسیم صاحب تشریف فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد الوالد۔ مولا علی مدد، بسم اللہ، آؤ جی، آؤ آؤ جی۔ کرو گے توجہ؟ ساری قوم دا مان نے، ساری قوم دا فخر نے، ساڑھے ذاکرین دی بزم دا چمکتا ستارہ نے، اور پھر انہوں نے ٹائم دینا چاہیے نا، دینا چاہیے، ہمیں دینا تقریر کرن تو بعد دیاں گا، ہم تری دیں ٹائم دینا چاہیے۔ ہوں ٹائم میں انہوں دیاں گا ضرور، تسی جنی جلدی توجہ کر جو گے نا جی، اونی جلدی میں تو سامنے وسیم صاحب کا، ٹھیک ہو گیا؟ میں ہوں قرآن کے سامنے وعدہ پیا کرنے، میں ہوں حقیقت میں پیا آنا کہ جنی جلدی تھی توجہ کر۔ بچے رک جاؤ، پھر اگے جگہ تھی بات چاہیے، تھوڑی جگہ بچو بیٹا، تھوڑی جگہ۔ درود پڑھو ایک باری سارے حضرات۔ انہیں اجازت دے دی، اجازت دے دیتی تو لیے بھی اجازت ہے، خیر اللہ سب تے اپنا رحم نازل فرما۔ ہوں میں ذرا سوال پوچھنا تمہیں تاکہ تمہیں گل بول کے دیں گی، کنے کو بندے نبی لے کے نکلے سن تقریباً؟ میں دا مطلب ہے تمہیں پڑھ گیا یہ 1500 دی جمعیت مکے دے نیڑے پہنچی، مکے کسے رولا پا دیتا کی حملہ ہو گیا۔ پیغمبر نے ایک صحابی نے آکھا تسی جاؤ، میں گل کر رہا سے تو وسیم صاحب ہے نال دے کہنے لگے انہاں نوں کاکو، انہاں نے آکھیا حضور آکھیا انہاں نوں کیوں آکھا؟ انہاں نے آکھیا انہاں دی اتھے عزیزداری ہے، رشتہ داری زیادہ ہے، انہاں دا کچھ لحاظ کریں گے، کافر نے لڑے نے رات نو نکلے ہیں، یہ ذرا جان گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تسی چلے، وہ چلے گئے۔ وہ واقعہ نہیں وہ گئے تھے، وہ انہاں دی عزیزداری سی مکے بہت، وہ پھر انہاں دی بہت استقبال ہویا، پرانے پھر دوست بھی ملے تے پرانے رشتہ دار بھی ملے، بلکہ پھر انج دیاں گلاں ہون لگ پئیاں، اور یار جیوں دے مسلمان ہوئے وہ متھے ہی نہیں لگے، ٹوری گئے ہو کسے پاسے۔ ہو سکے میں تانوں دسن آیا کہ اسی لڑن نہیں آئے، اسی تے زیارت کعبہ کرنا ہے، اسی تے عمرہ کرنا ہے، ایتھے دیگاں پکڑنیاں، اسی قربانیاں دیاں گے، کھول کے کھایا جے رولا ہی کوئی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، نہ اسی لڑن آئے ہیں۔ انہوں نے آخیا چلو ٹھیک ہو گیا، ایتھے بوو اوتھے بوو، انہوں نے 2-3 دن اوتھے لگ گئے، سکون میرا موضوع ہے۔
2-3 دن لگ گئے. وہ ٹولے 1500 بندہ بیٹھا سی. ایک ٹولے ایک بندے نے اپنا خیالات دا اظہار فرمایا. ہو سکیا 3-4 دن ہو گئے نے مکہ نیڑے میں واپس نہیں آیا ساڈا سفیر قاصد. کدرے لڑائی نہ ہو پئی ہوے, کدرے لڑائی نہ ہو پئی ہوے. اتوں ایک سادہ بندہ اٹھیا, وہ دوجے گروپ جا کے کی آندا کچھ سنیا جے اتنے لڑائی ہو پئی. ایک نے خیال کیتا ہے, ایک نے کہتا لڑائی ہو پئی. وہ اگلے ٹولے چ کسے خبر دیتی, انہوں نے کسے قتل کر دیتا. وہ جدو قتل دا رولا پیا افراتفری پھیل گئی. جدو افراتفری پھیل جائے اسی کو بے سکونی کہتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں والے افراتفری پھیلیے پیغمبر نے فرمایا ایک افواہ ہے, اگر انہیں ساڈا قاصد نال زیادتی کیتی ہوئے اور قتل کر دیتا ہوئے پھر تو سانو سوچنا پائے گا. تسی اس طرح نہ سوچو, ذرا یقین تے کر لیے. اجے تے افواہ پھیلی, بندے پریشان سن. جبریل آ گیا, فرمایا اللہ پہ فرماندے نے انہاں نو سکون دین دا ایک ہی طریقہ ہے, وہ میں دسنا, حکم فرماؤ. اللہ فرمایا او شجر دے تھلے کھڑے ہو جاؤ تے واری واری ہر بندے کو بیعت لو. کادی بیعت لو کہ اگر انہاں ساڈے بھیجے قاصد نو قتل کر دیتا ہوئے پھر ساڈے نال زیادتی انہاں کیتی ہے, لہذا ایتھے جنگاں مکیاں تے پھر جنگ ہوے گی. میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے واری واری بیعت کرو. اگر جنگ ہو گئی بھاگے گا تو کوئی نہیں. صدقے جاواں, صدقے جاواں, صدقے جاواں. اینو بیعت رضوان اندر کی آندے نے, شکریہ شکریہ, بیعت رضوان. وہ پیغمبر دی جڑے بیعت کردے سن نا جی, بیعت, وہ پھر پیغمبر دی بیعت کرنے والے نالے تے بیعت کردے سن کہ اگر جنگ ہوئی تو اسی جم کے لڑاں گے, جم کے لڑاں گے, جم کے لڑاں گے. بارش آج جم کے لڑاں گے, جم کے لڑاں گے, جم کے لڑاں گے, جم کے لڑاں گے. یہ جن بندے آخر جانا نا جم کے لڑاں گے, اتنے انہوں نے سکون کوئی نہیں سی. اس واسطے کہ جے جنگاں مکیاں ہی مکیاں نے تے اے نویں جنگ چھڑ پن لگی ہے. اے اسی اندر دی بے سکونی, کچھ صلح حدیبیہ دیاں شرطاں دی بے سکونی سی اور کچھ اے بے سکونی سی. میرے عزیزو, اس شرطاں شاید جڑے لکھی گئی نے وہ شرطاں بھی اس طرح سن جویں مسلمانوں یقین کرو بہت وہم تے بہت بے سکونی. ادھروں لکھن والا سہیل نام دا کافر سی جڑا صلح پہ لکھتا سی. ادھروں میرے مولا علی سن جڑا صلح پہ لکھتے سن. حضرت علی نے پہلا جملہ لکھیا, محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ لکھا جاتا ہے. پتہ تو ہے. وہ کافر کہنے لگا اسی تو رسول مانتے ہی نہیں, تے سارے کو دستخط کرانے لگے محمد رسول اللہ سے. اے محمد رسول اللہ کٹو تے محمد بن عبداللہ لکھو. رسول خدا نے فرمایا یا علی یہ کٹ کے نا محمد رسول اللہ, یہ کٹن نال میں کہڑا کٹیا جانا ہے, میں تو رسول ہی رہنا نا. اگر صلح بھی ہوتی ہے تو صلح وچ اگر ایسی گل کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں. دیکھو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میری مخالفت بہت زیادہ کر گئی, جے میں کٹیا نا رولا پا دینا. علی نے لکھ کے کٹ دیتا, علی نے لکھ کے کٹ دیتا, علی نے لکھ کے کٹ دیتا. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ اے قلم لو تے اے دعات لو, اے قلم لو تے اے دعات لو. اپنے ہاتھ نال میرے اپنے ہاتھ نال کٹو تے اپنے ہاتھ نال لکھو. قرآن تے ہاتھ رکھ دیا, پوری دنیا دیا مورخاں نے لکھا ہے حضور نے اپنے دستے مبارک میں قلم لیا بلکہ ید اللہ میں قلم لی اور اوپر سے محمد رسول اللہ پر لکیر مار کر نیچے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھ دیا. یا علی تیری حکمت و بصیرت تو صدقے تو نبی کو قلم دے کے نبی کو محمد رسول اللہ لکھوا کے انہاں بندیاں دی قیامت تک تاؤن بن دیتی ہے جنہ آکھنا سی محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. حضرت نے خود لکھیا محمد بن عبداللہ. شرطاں ایسیاں سن, پریشان ہوگا, شرطاں ایسیاں سن بھائی اپنی زبان چو بھی داد ہی دے رہے ہوں گے. شرطاں ایسیاں سن بندے پریشان ہو گئے, شرطاں ایسیاں سن بندے پریشان ہو گئے. جہی شرط لکھواندے گئے نبی لکھواندے گئے. کہنے لگے اس سال واپس تو جو نبی آکا ٹھیک ہے, اگلے سال آ جائے نبی آکا ٹھیک ہے, اسرا لے کے نہیں آنا ٹھیک ہے, ساڈا بندہ تواڈے ول گیا تے تساں واپس کر چھڑنا ہے, تواڈا آیا تے اساں دینا ہی نہیں, نبی آکا ٹھیک ہے. ہن سمجھ آئی جی کہڑی کہڑی پریشانی سی. ایتھے سکون نہیں سی, اتوں بندے بیت پہ کرتے سن. اللہ فرماندا ہے میرے حبیب فانزل السکینۃ علیہم, پھر ہم نے ان کے دلوں پر سکون
نازل کیا. گرمی دا توڑ دسن لگا میں, ٹوٹن لگی گرمی. ہم نے سکون نازل کیا. کیسے؟ وہ جڑے اندروں بندے پریشان سن, نبی دے ہاتھ چ ہاتھ رکھ کے بھی اللہ سکون دین دا جڑا طریقہ رکھیا انہاں دے عین ذہن دے مطابق سی, دل دے مطابق سی. میں آج ذرا لمبی ہے, پریشان نہیں ہونا. اللہ فرماندا وا اصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ تاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها. فرمایا میرے حبیب ان بندوں کے دلوں کو ابھی سکون آ جائے گا. ان سے کہہ دو کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے ان قریب ایک جنگ ہوگی, میرا وعدہ, فتح ہوگی, میرا وعدہ, اور گھر گھر اتنا مال غنیمت پہنچے گا کہ غریب امیر ہو جائیں گے, میرا وعدہ. سبحان اللہ. پہلا وعدہ کی کیتا اللہ نے, جنگ ہوے گی. دوجا وعدہ ہے سن کے جاواں. یہ جڑا بندہ ایک بولدا ہے یہ سن لگدا ہے مولوی نال لے آندا ہے. مخصوص دو ترے بندے داد دین تو لوگ آتے ہیں ویگن چ نال لے کے آئے, سارے بولو میری جان چھٹے. ایک بندہ جاپتا نال بیٹھا ہے اپنا سو. میں پیانا ترے گلاں میں دسیاں نے. اللہ فرمایا انہیں سکون آ جاندا ہے, میں نازل کرنا. کیویں؟ انہاں نوں آکھو جنگ ہوے گی ایک, دوجی آج کو فتح ہوے گی, تے تیسری اس طرح فتح ہوے گی کہ مال غنیمت کثیر دا ذکر ہے, بہت زیادہ مال آئے گا. جی میں پنجابی چاکھاں چھوٹے بڑے ہو جان گے, مزارے مالک ہو جان گے, کام کرنے والے چودھری ہو جان گے. جیڑے ویلے جنگ دی خبر وہ بھی سچے دے منہ چوں, فتح دی خبر وہ بھی سچے دے منہ چوں, تے پھر مال غنیمت میں گھر پر جان دی خبر وہ بھی سچے دے منہ چوں. سکون آ گیا, سکون آ گیا. جیڑے بندے آندے نا فلانا دولت نو ویکھ کے سکون حاصل کردا ہے, دولت ویکھ کے سکون سارے حاصل کرتے ہیں, کلا کہڑا کرتا ہے؟ تواڈے کو دولت آ جائے تمہیں سکون نہیں ملے گا. کوئی بندہ اپنے آپ کو وڈیا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. جب اس دور دے مومناں نوں دولت کی وجہ سے سکون آ گیا, اسی کو وڈے ہو گیا انہاں نال. جہے ویلے اللہ نے وعدہ کیتا مال غنیمت آئے گا, جنگ تو بعد فتح ہو کے تے گھر بھر دیاں گا. قرآن میرے سامنے, دنیا جہان تے جنگ دی خبر آئے بندے نفل پڑھتے ہیں, یا اللہ کدی نہ لگے, یا اللہ کدی نہ لگے, یا اللہ کدی نہ لگے. مومنو واحد جنگ نبی دی زندگی دی جدے متعلق روز بندے آ کے حضور نے پوچھتے سا, پہنچ گئی ہے گھر, پہنچا آ گئی صرف گرمی ہے گھر پہنچ گئی کہ یا رسول اللہ وہ جنگ ہے کدوں لگنی ہے. ذہن چ کی سی فتح, فتح تو بعد مال غنیمت تے غریب امیر ہو جائیں. گرمی مکن لگی. قرآن تے میرے ہاتھ نے وہ جس جنگ دی خبر نے مومنین دے دلاں وچ سکون نازل کر دیتا, اسی جنگ کو خیبر کہتے ہیں. واہ واہ, دیکھو نا کیسا رنگ لگے سی. اسی جنگ کو خیبر کہتے ہیں. وہ یہودیاں تے حملہ سی تے خیبر جو جنگ ہونی سی. لگے نے لوگ پوچھن کدوں کدوں. ایک دن حضور نے اعلان کیتا کل ہم خیبر کے لیے نکلیں گے, اور جڑا 1500 بندہ اٹھے بے سکون ہویا سی وہ ضرور جائے گا. یہ جنگ ہے جہدے ایک مستور نے آ کے آخیا یا رسول اللہ میں نہیں جانا. حضور نے پھر تو کی کرے گی؟ اس آخیا میں درزی دا کام کرنی ہاں, تے جڑیاں مشکاں پھٹ جاندیاں نے تیراں نال وہ میں سیواں گی تے پھر صحیح کر دیاں گی, تان پانی نہیں بگے گا. ایسے میں گویا پنچر لاواں گی اور ایسی سلائی کراں گی. پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے, تم ہی مجاہد ہے, تیرا بھی جہاد شامل ہوئے گا. نبی مسکرائے, کسے پوچھا مولا مسکرا رہے ہو؟ فرمایا اس کے ذہن میں ہے کہ مال غنیمت ملے گا, اور اگر یہ اس کی غربت دور ہو جائے تو ہمارا کیا, آؤ وہ بھی چلے گئے. یہ مطلب مردو سن پہنچے خیبر, اتھے جا کے گفیر اینا انتظار کیتا سی, گفیر 39 دن لگ گئے. وہ پھر او دن پتہ نہیں تواڈے چہرے تو میں دیکھ رہا ہوں انہاں مومناں دے چہرے کیسے کھلے ہون گے جس شام محمد اعلان کیتا ہے کل. صدقہ جاواں میں علام اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے. صدقہ جاواں. اے میرے دوست دی اپنی آواز, تہاڈی اپنی آواز, تسی تے بڑے راضی ہو گئے ہو اس جنگ تے. میں نعرہ بج گیا اور بندے یاد داد دیتی اور بندے ہاتھ کھڑے کیتے. بسم اللہ
جناب شرافی صاحب، شرافی صاحب تشریف رکھو تو میں ہوں جلدی مکا دینا، جلدی تشریف رکھو. بسم اللہ. مجلس دی برکت وچ ہور اضافہ ہو گیا، سجدہ دے آن نال اضافہ ہو جاندا. ہن تساں میرے لو ویکھنا ہے تے ویکھو میں جاندا کیویں، صرف میرے لو، صرف تسی راضی بڑے ہوئے ہو خیبر تے. میں آکھیا جنگ دا نہ خیبر، راضی ہوئے یہ 1500 سال بعد بندے اینے راضی ہوئے نے. ادو کنے راضی ہوئے ہوں کہ سویرے وہ کام ہو گیا. کیڑا فتح والا صدقے بھائی نوجوان اشارہ کر رہا کہ نال مال غنیمت راضی ہوئے. ایک گل تواڈے کو پوچھنا ایتھے تے میرا دل کردا ہے بھی ہر مسلمان کو پوچھاں، اگر وہ قرآن تے ایمان ہے تے قرآن ہاتھ چ لے کے صرف مسلمان کو پوچھاں، اگر وہ قرآن تے ایمان ہے تے قرآن ہاتھ چ لے کے صرف اینا گل دسے کہ وہ علم مصطفیٰ نے کینوں دیتا صدقہ ہے دری دا جونا نارا مار انہاں نارا مار کر اے مطلب تساں نارا مار کے نارا ہے مولا علی نو ملے ہن میرے نال ویکھو جی. فجر ویلے حضور نے علم دیتا ہے، ہاتھ سی نبی دے ہاتھ چ، وہ اپنے ہاتھ وچوں نبی پاک نے فرمایا یا علی اے لو. اگر میری تقریر پچھلی تانوں یاد ہے، ہن سوچو گا جدوں نبی نے اپنے ہاتھ نال علم دیتا ہے، اے محمد دے رہا یا اللہ دے رہا. بھائی شکریہ کہ لجت اللہ ہے فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ مطلب ہے اللہ تے رسول نے مل کے حضرت علی نو علم دیتا. میں جنگ نہیں پڑھنے لگا، میں دین لگا ٹائم اپنے عزیزاں. جنگ فتح ہو گئی، میرا ہے نہیں کافی، جنگ فتح ہو گئی. تو فتح ہو جان تو بعد مال غنیمت اینا ملیا خدا دی قسم. مدینے دے ہر گھر وچ شور سی، ہر گھر وچ خوشی سی. اینی خوشی بندیاں نو زندگی چ نصیب نہیں سی ہوئی جنی خیبر دے فتح تو بعد ہوئی ہے. مینوں ایک بندہ پوچھا علی کسے کہتے ہیں؟ میں کہا جو صحابہ کے گھروں میں سکون دے اسے علی کہتے. راضی ہو گیا. جو صحابہ کے گھروں میں سکون عطا کرے، جس کی وجہ سے صحابہ سکون حاصل کریں، اس کو علی کہتے ہیں. ہر گھر بندے گئے نے تو پھر اینی عزت ہوئی ہے. ایتھے ہونی ہے جی گل، ادوں دی گل نہیں. جدوں تنخواہ ملی ہوئے تو گوشت نال بدھا ہوئے تو نال فروٹ بدھا ہوئے تو بندہ موٹر سائیکل گھر دے اندر کرے تو مستورات آندیاں نے اٹھو ابو آئے جی. تے جے خال مخالی آ جا تے بال آندے نے ابو آئے نے تے مستورات فرماندے نے. ایتھے ہی کھجل ہوندا پھردا سی کتھوں آئے نے. یہ مطلب ہے جدن بندہ ہائے گھر نو آسودہ کرنے واسطے گھر آئے ادھر زیادہ استقبال ہوتا. آخری جملہ کہہ رہے ہیں، قرآن میرے ہاتھ میں چیز. ہر گھر ہر مومنہ نے ہر مومن دا خوش دلی نال استقبال کیتا. جیڑی خالی ہاتھ ویکھ کے اٹھی ہے انہوں بطول آندی. صدقہ جاواں فاتح خیبر اندر داخل ہوئے، تلوار سائیں تے رکھی، زہرا اٹھ کے استقبال کیتا. جے کدھر میری ماما بہنا کدی مجلس میری یہ سن لین تے میری گزارش ہے جتھے پردہ کرنا بطول دی سنت ہے، آہستہ بولنا رسول دی سنت ہے، غیر محرم دے سامنے نہ ہونا اے بطول دی سنت ہے. بطول دیاں کنیزاں آج دا میرا پیغام سن لین، بغیر لالچ کے شوہر کا استقبال کرنا بطول کی سنت ہے. شکریہ بغیر لالچ کا. زہرا اٹھ کے کھڑے ہوئے نے، یاد بطول فرمایا یا علی شور کیسا ہے. ہائے میں کی کروں. ایتھے میں پڑھیا تساں نعرہ لایا، ایتھوں میری اہلیہ گزر گئی ہوئے کتے. ہاں جی وہ مینوں رات شام نو پوچھیں جدوں میں لنگی ہوں بڑے نعرے پہ بجتے سن، پر میں کیا پڑھا، میں پیا پڑھتا سا. ذرا ٹاؤ ٹپا یہ ساڈا اتنا ہی صرف ہے. میں آپ پیا پڑھتا سا جدو بہتے نعرے بجے ادو میں پیا پڑھ. یہ مطلب ہے دادشاہ لبے تو بندہ انہوں استعمال کدھر نہ کدھر کر لینا. مولا علی تیری جتی تو انہاں بندیاں دے ظرف تے اپنا صرف قربان کرتے ہیں. جدو زہرا پوچھیا کہ گھر گھر میں خوشی کیا تھی،
کوئی دوسرا بندہ ہوتا تے فتح کر کے آتا، وہ اپنی تقریر شروع کر دیتا، میں فتح کیتا ہے، دروازہ میں ٹوٹیا ہے، اندر نو میں ماریا ہے، مرحب نو میں ماریا ہے، گھر گھر خوشیاں میری وجہ تو، جے علی نے میں آکھیا ہوئے تو میں مجرم ہاں۔ بطول نے پوچھا یہ گھر گھر خوشیاں کیسی ہیں؟ اے تیرے ظرف تو دارا انوارا۔ علی فرماتے ہیں بطول کچھ نہیں ہوا، آپ کھانا لائیے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ نبوت شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا تیرے شوہر کی وجہ سے خیبر فتح ہو گیا، لوگوں کے گھر بھر گئے۔ فرمایا تو یا علی فاتح خیبر اپنے گھر میں کیا لے کے آیا؟ علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا۔ بی بی فرماتی ہے تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی۔ جڑا اپنی تقریراں تے اپنی تلوار دے ذریعے لوگاں دے گھر وساندا رہیا، او دا گھر لوکاں انج اجاڑیا۔ اجے بھی دعا ہی پہ کرنے ہیں بس پہ اجڑے گھر دی کہانی اتنے اعلیٰ ذاکر اتنے سینئر ذاکری تواڈے سامنے بیان کرن گے۔ میں تے ایک جملہ آکھن لگا، صرف ایک جملہ، اس خاندان دا مزاج لکھو۔ جے ویلے خیبر فتح ہو گیا تے صفیہ مرحب دی بہن لگتی سی رشتے چوں، وہ قید ہو کے آئی تے پیغمبر نے پوچھا صفیہ تیری ساری زندگی سرداری چ گزری ہے، تو کھانا آپ نے پکایا، تیرے کو کلیزاں سن، تو کپڑے آپ صاف نہیں کیتے، تیریاں کلیزاں سن، بس دے کر دیتی ہیں تو یہ میرے صحابہ چوں کسے آؤندیاں تیرے نال کوئی ایسی گل تو نہیں کیتی تیرے دل نو آباد ہو گئے، تیرے دل نو کوئی تکلیف ہوئی ہوئے؟ یہ مزاج ہوتا جی تیاں دا، امیر دی تھی دا مزاج ہور ہوندا ہے، غریب دی تھی دا مزاج ہور ہوندا ہے۔ اینی گرمی چ جیڑی چنگ چی واسطے کھلوتی ہے تے کچھ بچہ بھی چکیا ہے تے نال گٹھڑی بھی رکھی ہے تے نال صندوق بھی رکھیا ہے تے کلی ہے، سامان بھی نال ہے تے چنگ چی دا انتظار بھی دھوپ وچ کردی ہے، او دا مزاج ہو رہے تے جیڑی گھروں پراڈو تو نکلے، دروازہ کوئی کھولے، سامان کوئی رکھے، او دا مزاج ہو رہے۔ اگر اے سی بند ہو جائے تے وہ آکھے میں مر گئی تے انہوں کچھ سمجھان لگے کہ تو تے اندر بہ کے پیا نہیں، اور جی دھوپ تے کھلوتی ہے نال دا بندہ اندر نہیں بھائی گل لے، اے دا مزاج ہو رہے، او دا مزاج ہو رہے۔ اے نازاں نال پڑھی ہے، او غربت وچ پڑھی ہے، آخر جو نا او عادی ہے تے اے عادی نہیں، او دھوپ وچ کھلون دی عادی ہے تے اے جی تو بیان نہ صبر کر، اے ایڈی گرمی چ بہن دی عادی نہیں۔ یار جنوں مثالاں دی سمجھ آوندی ہے انہوں حقائق دی سمجھ کیوں نہیں آوندی؟ یہ مطلب جس گرمی چ کدی نہ ویکھی ہوئے وہ عادی نہیں نہ ہوندی۔ رکھ قرآن تے ہاتھ مسلمان تو مینوں دس بطول دیاں تیاں بازاراں دیاں عادی سن، زہرا دیاں تیاں درباراں دیاں عادی سن۔ پوچھیا نے صفیہ کوئی تکلیف تے نہیں ہوئی؟ انہاں آکھیا جنہیں مینوں تواڈے تک لیاندا انہوں بلاؤ۔ حضرت بلال نو بلا کے پیغمبر پوچھتے ہیں انہیں لے آندا ہے؟ کہنے لگے انہیں لے آندا ہے۔ حضرت صفیہ کہنے لگے بالکل انہیں لے آندا ہے۔ حضور نے فرمایا کی شکایت تھی؟ حضرت بلال نو پوچھا، انہوں نے کہا میں ویکھیا بھی نہیں، گل بھی نہیں کیتی، کوڑا بھی نہیں بٹھا بکھایا، رسی بھی نہیں پہنائی، صرف میں اتھوں لے کے تواڈے تک آیا، پوچھو میں کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا بندہ سچ بولتا ہے، اس میرے نال کوئی بد زبانی بد کلامی یا کوڑا نہیں کیتا، کی سو رو پئی، کہنے لگی اس مینوں میرے پرا دی لاش کولوں گزاری۔ سرکار دو عالم دیاں قبلہ اکھاں چ آنسو آ گئے تے رو کے فرماندے نے بلال ذرا خیال کرنا سی، بھاویں یہودی ہوئے بھاویں عیسائی ہوئے بھاویں کافر ہوئے، بھیناں دا دل تے بھیناں دا ہوندا نا۔ تے نال بی بی کہنے لگی آقا صدقے جاواں، آقا میں ویکھ کے آئی ہاں کسے شریف نے میرے بھرا نو قتل کیتا ہے، نہ ہاتھ کٹیا ہے نہ پیر کٹے ہے نہ انگلی کٹی ہے، خود بڑا قیمتی سی وہ بھی اتھے، تلوار بڑی قیمتی سی وہ بھی اتھے، سرہ بڑی قیمتی سی وہ بھی اتھے، نہ اس لباس لٹے ہے نہ اس ہتھیار لٹے نے، نہ اس میرے ویر نو زخمی کیتا ہے، مارن تو بعد پھر وہ مسئلہ بھی نہیں کیتا۔ میرے عزیز دوستو روندے اسی تیاں لے کے تاں پھرنے ہاں، جس نبی نو غیر مسلمہ دیاں تیاں تے بہناں دا اینا خیال سی نا کہ انہاں نو پراواں دیاں لاشاں کولوں نہ گزاریا جائے تے انہاں دیاں پراواں دیاں لاشاں نو کٹیا وڈیا بھی نہ جائے۔ قرآن میرے سامنے اودیاں تیاں آج گزریاں نے شفیع دی لاش کولوں تے مدینے ال منہ کر کے پیاندیاں سن، نانا لباس بھی لٹ کے لے گئے۔ تی دی ایک گل سنانا تے تواڈے کولوں اجازت لینا۔
نویں بچے جڑے بیٹھے نے میں تمہیں نہیں پتا جڑے 50 سال تو اتنے بیٹھے ہو میرے نال بولو 50 سال تو کسے زمانے جدن دھی ودیا کری دی سی پنڈ تو باہر جا کے ڈولی چ بہا کے سارا پنڈ پیار دینا ہوندا سی کوئی بزرگ بولو یار میرے بھائی 50 سال تو آ صدقے تہاڈا تے آنسو آ گئے آؤندے سن ہن ہور گل ہے ادوں آؤندے سن سارا پنڈ پیار دیندا سی پھر پنڈ پیار دے کے ہٹدا سی تے پھر پھپھی دے پتر خالہ دے پتر خالہ دیاں تیاں پھر محلے دیاں سہیلیاں پھر سکیاں بھੈਣਾਂ پھر سکے بھرا پھر ماں ملتی سی ہے یہ وہ دن بڑا عجیب ہوندا سی اس ساری دھی تے جدن باہر واجے بجدے ہوندے سن تے اندر وہ ماں دے ہاتھ تے چابیاں رکھتی سی تے نال آندی سی اماں ایتھے ابو پیسے رکھتے جی ایتھے وڈے ویر دا سامان ہوندا جی ایتھے نکے ویر دے بستے رکھے جی ایتھے درمیان والے ویر دیاں کتاباں رکھیاں جی یہ سارے جان دیاں دھیاں چابیاں دین لگیاں آندیاں سن اماں ہن میرا گھر نہیں نہ رہا وہ آندی سی نہیں بیٹا تیرا گھر ہوے جتھے تینوں ودیا پہ کر لیا پوری دنیا دیاں تیاں تیرا گھر ہوے جتھے تینوں ودیا پہ کر لیا پوری دنیا دیاں تیاں چابیاں دین لگیا روئیاں نے مظلوم حسین دی دھی چابیاں لین لگیا روئی حضرت سغرا سارے گھر دیاں چابیاں ہاتھ تے رکھ کے آندے سن لے جاؤ میں کوئی اکبر تو بغیر دروازہ کھولنا لے جاؤ میں کوئی چاچے دے کمرے چ جا کے بیٹھے جدوں ڈولی وچ بیٹھ کے ساریاں مل لیندیاں سن آخری جملہ میرے دل دا درد بیان کر کے چھڈن لگا 1-2 منٹ نے صرف ایک مائی وچوں آندی سی گرمی بڑی ہے بڑے چر دی پئی روندی ہے تے پیچھے ہٹو پیو نو پیار دین دیو آباد رہو پیو ہن باپ میرے نال بولو او جدوں پیو پیار دین ہوندا سی نا 9 سال دی باپ دی چوڑی چوں نکلی ماں دے پیچھے لک کے گلاں کرن والی اج نہیں ویندی کہ میں ابے کولوں پوچھاں یا نہ امی لو بھی نہیں ویندی سیدھی پیو دے سینے تے سر رکھ دی سی تہاڈی خیر ہوے ایتھے سر رکھ کے گل آندی سی مینوں اجے تک یاد ہے اولی جی آندی سی تے پیو دے آنسو اچھل کے باہر آندے سن نال لا کے نا تے سر تے پیار دے کے جو پیو آندا سی نا میں سنتے رسول تے عمل کیتا ہے تو سنتے بطول تے کیتا ہے اللہ تیرا گھر وسدا رہے اسی موجود ہاں جدوں دل کردا آئیں تسلیاں دے وچ ایک گل کردی سی تھی نال سر رکھ کے نا سینے دے تے آندی سی کوئی بولیا معاف کری تیرے گھر چ رہندے ہاں کوئی چھوٹی موٹی آباد رہو بھائی کوئی گل ہو گئی ہوئے تو میرے اباب لا میرا جنازہ کسے دے کرو اٹھنا ہی تے مہربانی کرنی ہے پیو آندا سی میں تے اگے ہی مک گیا کہندی سی جدائی تو پی گئی ہے نا پیو پھر ایک جملہ آندا سی نال لا کے آندا سی جدائی لمبی کوئی نہیں اج رات تو اتھے رہنا اپنے گھر سویرے 2 بجے تک میں بھی آواں گا تیرے تراوے چاچے بھی آؤ گے تیرے تراوے مامے بھی آؤ گے تیرے سارے بھرا بھی آؤ گے چھوٹے ویر دے پیپر نہیں نہ آ سکیا تے کا پرسوں آ جائے گا یا چوتھ آ جائے گا نہ بابا انہوں لے کے آئی ہو تو میرے تو بغیر رہندا ہی نہیں سی جنوں پیو نال لا کے آکھے کل میں بھی آواں گا چاچے بھی آؤ گے ماموں بھی آؤ گے تیرے بھرا بھی آؤ گے اے اداکارو چپ تے ہو نہیں سی کردی آخر روئیے نا 10 محرم سی دیگر دا ویلا سی شمر دے ہاتھ جہنیا سی تے پیو دینو نال لا کے بیاندا سی کل نہ میں ہو رہی کل نہ عباس ہو رہی کل نہ ویر علی اکبر ہو رہی سجاد تے زیادہ فرمائشاں نہ کری رو کے آندی سی فرمائشاں میں کفن بھی نہیں بھولتا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مومنین کرام مقدرانی اہل بیت یہ ہے جناب علامہ علی